بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید ذوالفقار بخاری آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ایک اور حسین خواب اور حسین واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ زیر مطالعہ شہاب نامہ جو تقریباً 1000 صفحات پر مشتمل، اس میں سے ایک نہایتی روحانی واقعہ آپ کی خدمت میں اور ایک نہایتی حسین خواب آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہے۔ قدرت اللہ شہاب فرماتے ہیں کہ ایک دن میں کسی دور دراز علاقے میں ایک بوسیدہ سی مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا۔ وہاں پہ ایک نیم خواندہ مولوی صاحب کچھ قصے کہانیاں سنا رہے تھے۔ کسی قصے پہ بے انتہا حیرت ہوتی تو کسی پہ ہنسنے کو جی چاہتا۔ ایک کہانی، ایک قصہ انہوں نے بی بی فاطمہ کے بارے میں سنایا جس سے میرے دل میں رقت پیدا ہو گئی۔ قصہ کچھ یوں تھا، مولوی صاحب فرما رہے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے جو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے اپنی درخواستیں اور فرمائشیں پوری کرتے تھے، اس کے لیے وہ حضرت بی بی فاطمہ کی سفارش کبھی کبھی ڈالتے تھے۔ تو اسی طرح انہوں نے سنایا کہ جب کہ ان کو فرمائش پوری کرنی ہو تو بی بی فاطمہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے اور کہتے بابا جان سے جا کے آپ عرض کریں نا کہ ہماری یہ فرمائش پوری کرتے۔ اس میں کوئی شک نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا دل و جان سے احترام اور پیار کرتے تھے۔ قدرت اللہ شہاب یہ کہتے ہیں تو میرے دل میں ایک انگڑائی نے جنم لیا۔ میں نے وہاں پہ 2 رکعت نماز نفل برائے سال ثواب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پڑھی۔ پڑھنے کے بعد میں نے نہایتی رقت کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ پاک آپ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی روح مبارک کو اجازت مرحمت فرمائیں کہ وہ اپنے بابا سے میری سفارش کریں کہ میں تیری راہ کا متلاشی ہوں، مجھے وہ راہ دکھلا دیں۔ اگر سلسلہ ویسیہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ حقیقت ہے تو اے اللہ میں تیرے راستے کا راہی ہوں، میں تیرے راستے کا مسافر ہوں، میں تیرے راستے کا متلاشی ہوں، مجھے اس راستے پہ لگا دے۔ کہتے میں نے ادھر 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے نہایتی رقت کے ساتھ، نہایتی دلجوئی کے ساتھ، نہایتی توجہ کے ساتھ یہ دعا مانگی اور اس واقعے کو بھول گیا۔ اس کے بعد دیکھیے کہ قسمت کیسے پلٹا کھاتی ہے۔ کہتے ہیں اس واقعے کو 6-7 ہفتے گزر گئے۔ ان 6-7 ہفتوں میں نے اس واقعے کا کسی سے ذکر تک نہ کیا کہ میں نے کوئی قصہ سنا تھا، میں کسی مسجد میں تھا اور وہاں پہ میں نے 2 رکعت نماز نفل ادا کیے تھے، میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا۔ اچانک یہ ہوا کہ میری ایک جرمن بھابھی تھی جو قبول اسلام کر چکی تھی اور اعلیٰ درجہ کی پابند صوم و صلات تھیں، اللہ والی تھیں۔ ان کا خط آیا، انہوں نے خط جب میں پڑھنے لگا تو خوشی سے میں پاگل اور دیوانہ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ میں خط پڑھتا جاتا تھا اور میں حیرت میں ڈوبتا جاتا تھا اور سوچ میں گم ہو گیا کہ مالک کہاں یہ ادنا تیرا بندہ، اور یہ کتنے اعلیٰ خواب اور یہ کیا پیغام آ گیا۔ میری بابی اپنے خط میں لکھتی ہیں، اس کو منوان انہوں نے اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 796 پہ اس کو ان کی بھابی کہتی ہیں کہ اگلی رات میں نے خوش قسمتی سے فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے میرے ساتھ نہایت تواضع اور شفقت سے باتیں فرمائیں
اور فرمایا کہ اپنے دیور قدرت اللہ شہاب کو بتا دو کہ میں نے اس کی درخواست اپنے برگزیدہ والد گرامی کی خدمت میں پیش کر دی تھی اور انہوں نے از راہ نوازش اس سے منظور فرما لیا ہے۔ قدرت اللہ شہاب کیفیات کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ خط پڑھتے ہی میرے ہوش و حواس میں پر خوشی اور حیرت کی دیوانگی سی طاری ہو گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ میرے قدم زمین پر نہیں ہیں بلکہ ہوا میں چل رہا ہوں۔ میں اوج ثریا پہ پہنچ گیا، میں آسمان میں فضاؤں میں تیر رہا ہوں۔ تصور کیا کہ اس برگزیدہ محفل میں ان باپ بیٹی کے درمیان میرا ذکر، کہاں میں ادنا کہاں وہ اعلیٰ۔ میرے روئے روئے میں تیز و تند نشے کی طرح بادل چھا گئے اور مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ مالک کہاں میں اور کہاں میرا ذکر، کہاں میں اور کس بزم میں میرا ذکر، کہاں میں اور کس حسین مجلس میں میرا ذکر۔